صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والعاصين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام نور الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشاكهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس هذا الحسين بن علي فاعرفوه، فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة ومحبه في الجنة ومحب محبه في الجنة. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم لوگ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں حسین کا نام لیا جاتا ہے، علی کا نام لیا جاتا ہے، پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ان افراد کا بھی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس ذکر کو برپا کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں. ان افراد کے ساتھ ساتھ ان حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان سلطنتوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو یہ زمینہ فراہم کرتی ہیں کہ ہم آسانی سے عزاداری کر سکیں. واقعاً کچھ حکومتیں الگو ہوتی ہیں، آئیڈیل ہوتی ہیں. ان حکومتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کچھ حکومتوں سے، کہ اپنے ملک میں کس طریقے سے امنیت کو قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہرحال حکومت عمان کا بہت شکر گزار ہیں ہمارے تمام زائرین، تمام عزادار اور تمام افراد. انشاءاللہ اسی طریقے سے اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس کی جو ہے وہ ترقی کے لیے اور اس کے جو ہے حوالے سے مزید جو ہے وہ ان کے اندر جو ارتقاء پیدا ہونے کے حوالے سے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر. پیغمبر کی حدیث کو سرنامے کلام قرار دیا، لیکن ابھی تک اس حدیث کے حوالے سے تھوڑی بہت بات ہو پائی ہے، لیکن جتنا حق ہے وہ حق ابھی ادا نہیں ہو پا رہا ہے. پیغمبر نے ہر فرد کے اوپر امام حسین کی معرفت کو واجب قرار دیا ہے. فاعرفوہ، پہچانو. کیوں پہچانا جائے؟ کس لیے پہچانا جائے؟ یہ اپنے آپ کو کیوں پہچانواتے ہیں؟ تو جو ہے حضرات کی کبھی ایک دوسرے کو پہچانوا رہے ہیں، کبھی خود کو پہچانوا رہے ہیں، ہے نا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کافی آپ تاریخ کے اوراق کو جو ہے وہ دیکھیے کہ کبھی ایک دوسرے کو پہچانوا رہے ہیں اور کبھی خود کو پہچانوا رہے ہیں. کبھی ایک دوسرے کو ایسے پہچانوا رہے ہیں کہ اتنا اٹھا لیا کہ خود چھپ گئے. یہ بھی پہچانوانے کا طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی پہچانوانے کا طریقہ ہے کہ کبھی خود اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں.
ہے نا، یہ تو خود نمائی ہوئی. یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، یہ بھی پہچانوانے کا طریقہ ہے. لوگوں جانو میں فاطمہ ہوں، یہ پہچانوانے کا ہے، نہیں پہچانوایا. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں بھی اپنے آپ کو پہچانوایا. اور اس مقام پر جس حدیث کو میں نے سرنام کلام قرار دی، اس حدیث میں پیغمبر امام حسین کو پہچانوا رہے، پہچانو. یہ فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے کہ کیوں پہچان، کبھی خود کو کیوں پہچانوا رہے، کبھی ایک دوسرے کو پہچانوا رہے، میں فلسفہ کیا پوشیدہ ہے، کیوں پہچانوایا جا رہا ہے. دیکھیے جہاں پر توجہ چاہتا ہوں، ایک مثال دے دوں پہلے آپ کے سامنے. مثال کے طور پر کوئی ابھی خدا نہ خواستہ یہاں پر جو ہے وہ مریض ہو جائے، ہے نا. اب یہاں پر پوچھا جائے گا کوئی ڈاکٹر ہے، اگر وہ کہے میں ڈاکٹر ہوں، جو ہے میں علاج کر سکتا ہوں، کوئی اور مثال بھی لے لیجئے، اگر وہاں پر کھڑا ہو کر کوئی شخص اپنا انٹروڈکشن کرائے، تو جو ہے وہاں پر کوئی شخص اپنا انٹروڈکشن کرائے، اپنا تعارف کرائے، اپنے آپ کو پہچانوائے، تو اس میں یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ارے دیکھو ان کے اندر کتنی بڑا جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو پہچانوا رہے. نہیں، یہ پہچانوا اس لیے رہا ہے کہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. تو جو ہے یہ پہچانوا اس لیے رہا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے مفید ہے، یہ دوسرے کو فائدہ پہنچے گا اس سے، اس لیے اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے. تو یہی اہل بیت کے حوالے سے یہی بات کہی جا سکتی ہے، اور ہے بھی یہی کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے یا ایک دوسرے کو پہچانوا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے مفید ہیں، ہم کو پہچانو، ہم تمہارے لیے مفید ہیں، ہم کو پہچانو. نہیں پہچانو گے نقصان تمہارا ہوگا، ہمارے اوپر کوئی اس کا اثر ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو اس لیے پہچانوایا جاتا ہے کہ پہچانو، ان کو پہچانو، کیونکہ یہ تمہارے لیے ہر اعتبار سے جو ہے مفید ہے، ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے، ہر اعتبار سے جتنا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. اس لیے ان کو پہچانوایا جاتا ہے کہ ان کو پہچانو، ان کو پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کے بارے میں جانو، ان کے بارے میں سمجھو، ان کے بارے میں مسلسل جو ہے وہ سیکھتے رہو، جانتے رہو، تاکہ یہ تم ان سے استفادہ کرتے چلے جاؤ، تم ان کی شخصیتوں سے. اچھا آگے کا جملہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میں بھی آؤں گا جو کل حدیث آپ کے لیے چھوڑی تھی اس کے اوپر آؤں گا، لیکن اب یہاں پر پیغمبر نے کہا کہ حاضل حسین ابن علی، یہ حسین بن علی فعارفوہ، پہچانو. پھر اس کا فوالذی نفسی بیدہ، قسم کھائیے پیغمبر نے، رسول اکرم نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب کسی اہم مطلب کو بتانا مقصد ہو. قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب کسی اہم مقصد کو، اہم بات کو بتانا ہو، تو انسان کہتا ہے قسم خدا کی بات ہے، تاکہ اس بات کی، البتہ دونوں طریقے سے، کبھی کسی کی قسم کھائی جا رہی ہے تو اس چیز کی ارزش کو بتانا ہے، اس کی اہمیت کو، یا اس کے بعد والی بات کو کی اہمیت کو بتانا ہے. یہاں پیغمبر نے قسم کہی، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، انہ لفی الجنہ، کہ وہ جنت میں ہے، وَمُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ، جو ہے مُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ وَمُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ، جو ہے امام حسین السلام جنت میں ہے، اس کے بعد ان سے محبت کرنے والا جنت میں ہے، جو ہے ان سے محبت کرنے والا جنت میں ہے. چلیے یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا ان سے محبت کرنے والا جو ہے نا، اس سے محبت کرنے والا بھی جنت میں ہے. عجیب نہیں لگ رہا ہے؟ یعنی پیغمبر نے کہا کہ حسین سے محبت کرنے والا جنت میں، اور حسین سے محبت کرنے والوں سے جو محبت کرے وہ بھی جنت میں. اب یہاں پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، جب کسی چیز کی ایک عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ، ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ کہ ہم کو پانی پلا دو، یہ اٹھا دو، یہ کر دو، یہاں چلے جاؤ، یہ جملہ انشائیہ ہے.
مطلب حکم کسی بات کا عرض کرنا، پیش کرنا، یہ جملہ ہے. جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے، توجہ ہے، ایک بات کو بتایا جا رہا ہے. اب یہ جو بتایا جا رہا ہے بات کو، یا ماضی کی بات کو بتایا جائے گا، توجہ سنیں، پڑھا لکھا مجمع ہمارے سامنے، یا ایک ماضی کی بات جو گزر چکا ہے اس کی بات کو بتایا کہ وہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، بتا دیا. یا پھر آنے والے واقعے کو بتایا جائے گا، یہ واقعہ ہونے والا ہے، ہوگا. جو تو فرمایا حضرت یہ واقعہ ہوگا، وہ آنے والے ہیں، مثلا وہ جانے والے ہیں، مثلا جائیں گے، بعد میں جائیں گے. ایک ہوتا ہے دیکھیں ماضی ہو گیا، مستقبل ہو گیا، ایک ہوتا ہے حال کی خبر دینا، یہ ہے. تو جو فرمایا حضرت ہے یہ ہے ہوتا ہے. یہ ان تین حالوں سے خالی تو نہیں ہوتا نا ہمارا جملے. ہر زبان میں چاہے کوئی بھی زبان ہو، اردو، عربی ہو، فارسی ہو، جو بھی زبان ہو، اس میں تین حالتوں سے یہ خالی نہیں ہوتا ہے. یا ماضی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، گزر چکا ہے، یا آنے والے زمانے کی بات کہ گرمی آنے والی ہے، مثلا گرمی آئے گی، سردی آئے گی، یہ پھل آئے گا، وہ فروٹس آئے گا، یہ ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ محب ہی فی الجنہ، جنت میں جائے گا. دیکھیے لوگ سمجھ گئے پہلے سے، یہ نہیں کہا کہ جنت میں جائے گا، انہو لفی الجنہ ومحب فی الجنہ، وہ جائے گا نہیں کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ جائے گا، کہ جنت میں ہے. حسین سے محبت کرنے والا جنت میں ہے. اب اس کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے، خود اسی جملے کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ تو یہ کہ بہرحال پیغمبر ہے، علم غیب کے جو ہے وہ حامل ہیں، علم غیب جانتے ہیں، مستقبل کو دیکھتے ہوئے بات حال کی کر رہے ہیں. تو جو ہے معلوم ہے کہ بھائی اگر حسین کا چاہنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ہے کہ نہیں ہے؟ سید الشہداء کا جو ہے وہ محب وہ نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ محبت کے حوالے سے بھی کافی کچھ مطالب ہیں، بہت کچھ جو ہے موجود ہے. بہرحال ہر چیز کا دیکھیے اثر ہوتا ہے. میں بات کو یہاں پر روکتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، کوئی بھی شے بغیر اثر کے نہیں ہے، کوئی بھی چیز بغیر اثر کے نہیں ہے. بہت ساری حدیثیں ملیں، بہت ساری روایات ملیں کہ اہل بیت سے محبت کا اثر کیا ہے. تو جو ہے ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر. ہے نا، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، کوئی بھی شے بغیر اثر کے نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے، حتیٰ نیت کا بھی اثر ہوتا ہے. انسان اگر نیت کر رہا ہے نا اس کا بھی ایک اثر ہے، اس کا بھی اثر ہے. کوئی بھی چیز بغیر اثر کے. تو اہل بیت سے محبت کا اثر کا ہم اہل بیت سے محبت کے کہیں پر 7 گنوائے. اور جب حضرت فاطمہ زہرا کی بات آئی، جب شہزادی کی بات آئی تو وہاں پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ سے محبت کرنے کے 100 اثر ہیں، 100 اثر ہیں. بہرحال اہل بیت سے محبت کرنے کے 7 اثر کا عند الموت، فی القبر، والنشور، والحساب، والصراط، والمیزان، یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں کہ ہم اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ وہ محبت تمہیں کام آئے گی موت کے وقت، وہ محبت تمہیں کام آئے گی قبر میں جب تم لٹائے جاؤ گے اس وقت، وہ محبت تمہیں کام آئے گی جب قبر سے نکالے جاؤ گے اس وقت بھی کام آئے گی، اور جب تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا پھر بھی کام، اسی وقت بھی کام آئے گی. میزان، یہ ساری چیزیں کام آئیں گی. اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟
ہے نا. اب پیغمبر نے ایک تو بات یہ ہے کہ مستقبل کی بات کو دیکھتے ہوئے حال کی بات بتا رہے ہیں, ایک تو یہ بتا رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ حسین سے محبت کرنے کا جو ایک عظیم اثر رونما ہوتا ہے, جو ہے بتا کہ حسین سے محبت کرنے کا جو عظیم اثر رونما ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ احب اللہ من احب حسینا. جو ہے کہ اس کا اثر کیا ہوا کہ حسین سے محبت کا اثر یہ ہوا خدا اس سے محبت کرتا ہے. جو ہے یعنی کیا ہوا, حسین سے اگر محبت پیدا ہو گئی اور ہوتا رہنا مسلسل, اس محبت میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے. کہا احب اللہ من احب الحسینہ, کہ جو اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے نا. اب جب اللہ محبت کر رہا ہے, بھئی جب پروردگار عالم محبت کر رہا ہے, جو حسین سے محبت کر رہا ہے, تو اگر پیغمبر کہہ رہے انہو فی الجنہ محبہ فی الجنہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ایک واقعیت اور حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. اگر یہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جنت میں جائے گا؟ بڑا اس کا اثر ہے. حب اللہ, اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے. کتنا عظیم اثر ہو گیا اس کا, کتنا بڑا اثر ہو گیا. بھائی کیا اثر ہو گیا, اب ذرا انسان دیکھے تو صحیح ہو کیا گیا ہے نا. تو اب جب محبت کرنے والا حسین سے محبت کرتا ہے نا, تو کسی لالچ کی خاطر نہیں کرتا ہے نا. ابھی تک جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, کوئی کہے کہ ہم جنت کے لیے آئے ہیں, کیوں کہیں مجلس میں جاتا ہے, شریک کرتا ہے. یہاں تک کتنے لوگ ماشاءاللہ سے کربلا کی زیارت کر کے آئے ہوں گے, کبھی زری پکڑ کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا جنت دلا دیجئے گا, ہے نا. کبھی کسی نے یہ دعا نہیں مانگی. کہ معلوم ہے کیونکہ دیکھیے معرفت حسین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی فکر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. بھائی جب حسین مل گیا ہے, ہے نا. اب اس کے ہمارے ایک مثال بھی دی جاتی ہے. ایک بادشاہ کی کچھ بیویاں تھیں, اور اس نے بادشاہ کی کچھ بیویوں نے کہا کہ آپ فلاں بیوی کو بہت چاہتے ہیں, فلاں زوجوں کو آپ بہت چاہتے ہیں, ہاں ہم کو اتنا نہیں چاہتے. بہرحال کچھ بیویاں تو ٹھیک بھی ہیں, اب تو ایک مشکل ہے. تو اذان محترم, اذان والا وہاں پر بادشاہ کے حضور میں جب عورتوں نے, ان کی بیویوں نے اعتراض کیا, تو بادشاہ نے کہا دیکھنا چاہتی ہو, چلو. تو اس نے ہیرے جواہرات سونا چاندی سب اکٹھا کر کے رکھ دیا, اور خود ایک الگ جگہ بیٹھ گیا, اور اس کے بعد کہا کہ یہ تمہارا ہے. اپنی بیویوں کو کہہ دیا کہ یہ تمہارا ہے, جتنا لینا ہو لے لو. دیکھیے جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا, اپنے ظرف کے اعتبار سے وہ انتخاب کرتا ہے. کوئی تھوڑے سے میں راضی ہو جاتا ہے, کوئی تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو ظرف کے اعتبار سے بڑھتی گئی جو لینا, جو جس کو چاہتا تھا زیادہ وہ بادشاہ, بہرحال جو کچھ بھی ہو, بہرحال داستان نقل کی جاتی. جو زیادہ چاہتا تھا, کہا تم کیوں نہیں گئی؟ کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں آپ چاہیے. اس کو پتا تھا بھائی یہ سب کس کا ہے, اسے معلوم تھا کہ یہ کس کا ہے تو بادشاہ کا ہی. ارے جب بادشاہ مل جائے گا تو مال تو خود بخود پیروں میں نیچے آ جائے گا. تو یہی حال جو ہے وہ عزادار سید الشہداء کا ہے, یہی حال امام حسین سے محبت کرنے والوں کا ہے. روایت جملہ ہے روایت کا, کامل الزہرا میں جملہ ہے کہ جب جو ہے وہ محشر بپا ہوگا, اور لوگوں سے کہا جائے گا
کہ جاؤ جنت کی طرف جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، کچھ لوگ ہوں گے آپ ہی جیسے، کچھ لوگ ہوں گے انشاءاللہ آپ ہی لوگ جیسے، وہ جنت کی طرف نہیں بلکہ سید الشہداء کے ارد گرد جمع ہوں گے اور سید الشہداء کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بھئی کیوں نہیں جا رہے ہو جنت؟ کہا جنت کیا کرنا جا کے، خود حسین مل گیا ہے تو جنت کیا کریں گے لے کر۔ میں کل کہہ رہا تھا نا آپ کے سامنے کہ سید الشہداء کا حساب، امام حسین کا حساب اللہ نے ایک دم الگ رکھا ہے، بالکل الگ رکھا ہے، حقیقت یہ ہر چیز کا۔ کل فرش کی بات آئی تھی لیکن بات نکل گئی تھی، نہیں بیان کر پاتا، آج روایت کو کامل کر دوں۔ کیا کیا روایات، کیا مرتبہ دیا ہے سید الشہداء کو پروردگار عالم نے، ہر چیز جو چیز ان سے منسوب ہو جائے، بس منسوب کر لو اپنے آپ کو حسین کے ساتھ۔ کا فرش ازا فرشتے آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، واپس جاتے ہیں تو فرشتے ان کے بدن سے، ان کے جسموں سے، دوسرے جو نہیں آتے ہیں، ایک خاص خوشبو محسوس کرتے ہیں، ایک خاص خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ یہ خوشبو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ خوشبو کہاں مجلس میں گئے تھے، کہاں مجلس میں گئے تھے، کہاں ہمیں بھی لے چلو، کہاں ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، کہاں ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ اب جب پروردگار عالم ان فرشتوں میں یہ جذبہ دیکھتا ہے کہ احساس کر رہے کاش ہم بھی گئے ہوتے، تو اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اگر مجلس ختم بھی ہو گئی ہے، اگر مجلس ختم بھی ہو گئی ہے، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں، اگر چاہتے ہو وہ خوشبو تمہارے بدن میں پیدا ہو جائے، تم جاؤ اور اس جگہ جاؤ جہاں مجلس ہوئی تھی، جہاں مجلس سید الشہداء برپا ہوئی تھی، جو ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے وہی خوشبو تمہارے بدن میں پیدا ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ مرتبہ آئی تو چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دی، لیکن حقیقت دیکھنے والی بات ہے کہ کیا کیا ہے۔ کل آپ کے سامنے جو روایت پڑھ رہا تھا میں، کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا خطاب کر کے، مرحباً بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اس کے بعد جو ابی ابن کعب نے اعتراض کیا تھا کہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، پیغمبر نے آگے بات بڑھائی تھی اور جملہ یہ کہا تھا کہ میں جب معراج پر گیا اور میں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا، کیا لکھا ہوا دیکھا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ کہاں لکھا ہوا تھا؟ کہاں لکھا تھا؟ کہ عرش، جو عرش الہی کا سیدھا حصہ ہے، ادھر یہ لکھا تھا، ہے نا، ادھر یہ لکھا ہوا تھا، کیا لکھا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، بڑی دیر سے ہم اس میں تھے کہ یہ عرش الہی ہے کیا، یہ کیا ہے عرش الہی، کسے کہیں گے عرش الہی، معنی کیا عرش؟ بھئی عرش الہی، عرش جو سامنے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یا آسمان جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، کیا اس کو کہیں گے عرش الہی؟ نہیں، یہ عرش الہی نہیں ہے جسے ہماری مادی آنکھیں دیکھ سکے، ہماری مادی آنکھیں دیکھ سکیں، یہ عرش الہی نہیں ہے، بلکہ عرش الہی کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، عرش الہی کے حوالے جو تعبیرات بیان کی گئی ہیں، عرش الہی کے حوالے جو مفاہیم بیان کیے گئے، اس میں دو تین جملے آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ عرش الہی ہے کیا۔ کہ عرش الہی یعنی سلطنت الہی، عرش الہی یعنی قدرت الہی، ہے نا، اللہ کی قدرت۔ تصور کر سکتے ہو کہ اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کو؟ کوئی محسوس کر سک
پروردگار عالم کی قدرت کو کوئی محسوس، یہاں کہاں لکھا تھا؟ عرش الہی پر لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یعنی مقصد کیا ہے؟ ایسی جگہ لکھا ہے جہاں قدرت الہی کا تصور ہے، سلطنت الہی کا تصور ہے. کہ جو سلطنت الہی مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ پیغمبر بیان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیغمبر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو سلطنت الہی کو دیکھنا ہو، تمہیں سلطنت الہی کو سمجھنا ہو، خود قدرت الہی کو سمجھنا ہو تو حسین کو دیکھ لو. اللہ نے انہیں سلطنت الہی سے نوازا ہے، قدرت الہی سے نوازا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انہو لمکتوب ان یمین عرش اللہ. عرش اللہ دنیا ابھی سمجھ نہیں پائی ہے ائمہ اطہار کو. حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ پروردگار عالم. اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا بڑھا کیوں دیتے ہیں؟ لوگ جو ہیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ خدا کو مجبور کر دیا ہے، ساری قدرت آپ نے ان کو دے دی ہے نا، ساری طاقت آپ نے ان کو دے دی. کیا ہے آپ کہتے ہیں مرضی اگر دیکھنا ہو تو ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ان کو نفس اللہ بنا دیا آپ نے. کیا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا خدا کچھ نہیں ہے؟ کیا خدا کچھ بھی نہیں؟ نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے اللہ میں صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں بغیر ان کے بغیر ہمیں کچھ عطا کر دے. تو جو ہے اللہ میں صلاحیت ہے مگر ہم میں صلاحیت نہیں ہے. تو جو فرمایا بتا رہے میں نے بہت جلدی سے گزر گیا تھا کہ پروردگار عالم میں ہے صلاحیت، لیکن خداوند عالم نے ہمارے اور اپنے درمیان ایک ایسی مخلوق کو رکھا. اللہ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ، کیونکہ ہمارے اندر ایک کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کچھ حاصل کر سکیں. اس کی قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی طاقت کو مد نظر، اس لیے اس نے ایسی مخلوق کو خلق کیا، ایسے افراد کو خلق کیا جو ہمارے اس کے درمیان ایک واسطہ قرار پائے. اس کی قدرت دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے، اس کی طاقت دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے، اس کے اوصاف حسنہ کو دیکھنا ہو ان کو دیکھ لے، تاکہ خدا سمجھ میں آ جائے. اب پیغمبر نے آگے بات بڑھانا شروع کی. جی جملے دیکھیں، پیغمبر نے یہ جملہ کہنے کے بعد عرش الہی پر ہم نے یہ لکھا ہوا دیکھا، کہا توبہ. اب کس کی بات آ رہی ہے؟ سید الشہداء کی عظمت کو بیان فرمایا، ان کے وقار کو بیان فرمایا. اب بات آ رہی ہے چاہنے والوں کے حوالے سے. کہا توبہ لمن لقیہ، خوشا بحال. عجیب ہے جملے دیکھیں آپ، اسی میں لطف آتا ہے. خالی بار بار جیسے توبہ لمن لقیہ، خوشا بحال وہ ہے کہ جو ان سے ملے، جو ان سے ملاقات کرے، تو جو ہے وہ خوشا بحال، وہ خوش نصیب ہے جو ان کا ہو جائے. وہ خوش نصیب ہے جو ان کا ہو جائے. دیکھیں اللہ نے ہر فخر کو، فخر افتخار، ہر فخر اور افتخار کو عیب کہا ہے، برا ہے. افتخار نہیں کرو، گھمنڈ نہیں کرو، سید ہوں، مالدار ہوں، طاقت والا ہوں، فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، فلاں محلے میرا باپ، یہ سب غلط ہے. تو جو ہے ایک فخر کو عبادت بنا دیا. ایک افتخار کو اللہ نے عبادت بنا دیا
کہا یہ افتخار نہیں ہے، عبادت ہے. کہا ہم علی کے شیعہ ہیں، عبادت ہے. حسینی اگر تمہارے اندر یہ محبت حسین کی گرمی محسوس کرو، فخر کرو، افتخار کرو کہ ہم حسینی ہیں. جتنی بار افتخار کرو گے وہ عبادت ہوگی، وہ عبادت ہے. طوبی لمن لقیہ، خوشا بہا جو ان سے ملاقات کرے. کہاں ملاقات کرے؟ کیسے ملاقات کریں؟ کب ملاقات کریں؟ کہاں ملیں گے؟ ایڈریس بتائیے. تو جو ہے ایڈریس بتائیے، ہم ملنا چاہتے ہیں. بھائی کسی سے ملنا ہو اس کا پتہ پوچھا جاتا ہے نہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ طوبی لمن لقیہ، خوشا بحال ان سے ملاقات کرے. کہاں ملاقات کرے؟ کب ملاقات کرے؟ کس ٹائم ملتے ہیں؟ تو جو ہے ملنے کا ٹائم کیا ہے؟ ملنے کا وقت کیا ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ خدا سے کب ملاقات کی جائے مثلا؟ بھائی جب خدا کے حوالے سے بات آتی کہتے نہیں، جب پکارو خدا حاضر ہے، چاہے گردن کی گردن نزدیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ سوال نہ کرو کہاں ملیں گے، کیونکہ حجت خدا ہے، ہر جگہ ملیں گے. ہر جگہ ملیں گے، ہر وقت ملیں گے، جہاں پکارو وہیں آ جائیں گے. آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے، سن لیجئے. آگے بہجت کہتے ہیں کہ انسان کے منہ، دہن اور کان میں ایک بالش سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے نا؟ منہ اور کان میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک بالش بھی نہیں ہے. آگے بہجت کہتے ہیں کہ حجت خدا کو پکارتے ہو نا، جب حجت خدا کے حوالے کو بات کرتے ہو نا، کوئی بھی بات کرتے ہو، کان بعد میں سنتے ہیں، حجت خدا پہلے سنتی ہے. کا کان بعد میں سنتے ہیں، حجت خدا پہلے سنتی ہے. تم نے سمجھا کہاں ہے؟ تسمعون کلامی وتردون سلامی، ہے نا، وترون مقامی. یہ کیا بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جملہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری بات کو بھی سنتے ہیں، ہماری حیثیت سے بھی آگے ہیں، اور ہمیں جانتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں. ایک تو چیزیں نہیں، بہت ساری چیزیں بالکل ثابت کرنے کی بالکل واضح. اب ایک چیز آپ کے سامنے سکھائی گئی ہے، وقت بہت تیز گزر رہا ہے، ہم سے کہا کہ پونے 10 بھی اتر جائے گا، لیکن اب بات آگے پیش کرتے چلوں. ایک چیز سکھائی گئی ہمارے یہاں بہت اچھی چیز، وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد زیارت کا پڑھنا ہے نا. زیارت پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد. یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ آئی پہلی بات تو یہ آئی کہاں سے؟ پھر جو بات ہم کہنے جا رہے تھے انشاءاللہ اس کو اگر کل موقع ملا تو کل پڑھیں گے. یہ بات آئی کہاں سے؟ دیکھیے جب آیت تطہیر نازل ہوئی، آیت تطہیر نازل ہوئی تو پیغمبر کا شیوا تھا، پیغمبر کا شیوا تھا، ہر نماز کے بعد مسجد سے آتے تھے.
ہر نماز کے بعد آتے تھے در فاطمہ پہ کھڑے ہو کے اپنے اصحاب کے ساتھ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. جو ہمارے یہاں آئی ہے یہ سنت رسول ہے. اگر ہم زیارت پڑھتے ہیں تو سنت رسول ہے. السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ. یہ فاطمہ کا گھر آج کربلا میں پہنچ چکا ہے. زہرا کا گھر آج 3 محرم ہو گئی. 3 محرم ہو گئی. زیادہ دن کے مہمان اب نہیں ہیں حسین. جتنا رونا ہو رو لیجئے, جتنا امام زمانوں کو پرسہ دینا ہو پرسہ دے دیجئے. رہے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے, گزر گئے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. حسین کربلا میں آ گئے. حسین کے خیمے نہر فرات سے ہٹا کر دور لگا دیے گئے. پانی کی بندش ہو گئی, پانی کی بندش ہو گئی. پانی نہیں لے سکتے ہیں عزیزان والا. دستور یہ ہمارے برصغیر کا کہ ان چند دنوں میں ابتدائی ایام میں اصحاب سید کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جس کا تذکرہ کیا جائے دردناک تذکرے ملتے ہیں. آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کسی ایسے کا تذکرہ کریں کہ جس کی شادی 17 دن پہلے ہوئی. 17 دن پہلے شادی ہوئی ہو. وہ جوان 21 سال کا جوان, خوبصورت جوان. تاریخ میں وہاب بن عبداللہ کلبی کی جو چیزیں ملتی ہیں نا, گھنگریلے بال, یعنی پڑھ کے دیکھیں اس کو, جملے کو دیکھ کے دیکھیں, مطلب دل رونے لگتا ہے. ماں کا کیا عالم ہوگا, اس نئی دلہن کا کیا عالم ہوگا. مگر ماں کا عالم اگر دیکھنا ہو تو ماں کہہ رہی ہے وہاب ابھی گئے نہیں. اگر ماں کے جذبے کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیں وہاں ابھی گئے نہیں. اور اگر بیوی کے جذبے کو دیکھنا, یہ ہوتا ہے حسین سے مل جانے کا ایک طریقہ. جو حسین سے مل جاتا ہے اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. کہ اماں حسین نے ابھی اجازت نہیں دی ہے, کہ جاؤ, کہنا ماں نے کہا ہے. وہاب کلبی آئے اور آنے کے بعد بہت ساری چیزیں تھی اس سے پہلے بھی کہ امام حسین کس طریقے سے ملے ہیں. کہ وہاب کلبی امام حسین کا کاروان گزر رہا ہے, وہیں وہاب کلبی کا جو ہے وہ کاروان, چھوٹا سا کاروان گزر رہا ہے. ماں نے پوچھا یہ کون جا رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جا رہے ہیں اس دھوپ میں, اس گرمی میں, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں. ذرا پتہ تو کرو, یہ کچھ نورانی کاروان لگتا ہے. یہ خوبصورت لوگ, یہ اچھے لوگ, یہ بہترین لوگ کہاں جا رہے ہیں. وہاب گئے, آئے, کہا کہ رسول کا نواسا حسین ہے, یہ زہرا کا بیٹا حسین ہے, یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا حسین ہے. کہ مدینے والوں نے رہنے نہ دیا, مجبور کر دیا ہے. کربلا کا رخ کیا کہ وہاب اب ہم بھی انہی کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ چھوٹا کاروان بھی ساتھ ہو گیا. آنے کے بعد جو ہے وہاب سے کہا کہ تم ابھی تک کیوں زندہ ہو, جاؤ اپنی جان کو نثار کرو آقا کے اوپر. مولا سے اجازت لی. لینے کے بعد جب وہاب جانے لگتے ہیں, زوجہ قریب آتی ہے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے, وہاب جا رہے ہو, وہاب جا رہے ہو. ماں کو یہ خوف ہوتا کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت سے روک لے. وہاب اس کی بات کو سننا نہیں. کہا مادر گرامی پہلے میری بات کو سن لیجئے, میں وہاب کو روک نہیں رہی ہوں, میں وہاب سے یہ کہہ رہی ہوں
مجھے میرے اپنے آقا کی خدمت میں لے چلو، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہاب حسین کی خدمت میں لے کر آئے اپنی زوجہ کو، کہا آقا یہ میری زوجہ ہے، کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہے، کچھ آپ سے بیان کرنا چاہتی ہے۔ حسین نے کہا ہاں بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا آقا میرا اور وہاب کا ساتھ زیادہ نہیں رہ پایا، وعدہ کیجئے وہاب جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ حسین نے وعدہ کیا کہ ہاں وہاب کی زوجہ، وہاب تمہارے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ کہا اور کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا جب وہاب شہید ہو جائیں، وہاب جب قتل کر دیے جائیں تو میرے خیمے کو شہزادی زینب کے خیمے کے پاس لگا دیا جائے، اگر اجازت دیجئے شہزادی کی پناہ میں آ جاؤں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا آقا میں غلام زادی ہوں، زینب آقا زادی ہے، شہزادی ہے۔ ارے وہاب کے بعد یہ دشمن میری توہین نہ کرے، میری بے حرمتی نہ کرے، میں زینب کے خیمے میں آنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکایا، رونے لگے، اے وہاب کی زوجہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ارے بعد قتل حسین زینب کی چادر چھین لی جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ وہاب گئے جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے جاتے تھے، ماں کی طرف مڑ کے دیکھا، اماں راضی ہیں؟ اے مادر گرامی آپ راضی ہیں؟ کہا جب تک میں تمہیں شہید ہوتا نہیں دیکھ لوں گی راضی نہیں ہوں گی۔ ارے وہاب شہید کر دیے گئے، ایسے نہیں شہید کیے گئے، وہاب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا، وہاب کے چاروں ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے، پیروں کو جدا کر دیا گیا تھا، ہاتھوں کاٹ دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ سر و تن میں جدائی کی گئی، جدائی کر کے اس سر کو اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد وہاب کی ماں کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہاب کی ماں کی طرف ایک مرتبہ ماں تھی، سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد آغوش میں لیا، بوسہ دیا، چومنے کے بعد پھر سر کو واپس کر دیا۔ جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، واپس نہیں لیتے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، سر آیا، چوما ماں نے، ارے ایک سر اور تھا جو بیٹی کی آغوش میں آیا، منہ پہ منہ رکھ دیا، اے میرے بابا آپ کو کس نے ذبح کر دیا؟ اے میرے بابا سکینہ یتیم ہو گئی، میرے بابا آپ کے چہرے پر یہ خون کیسا؟ میرے بابا تماچے کھاتی ہوئی آئی ہے سکینہ۔ ماتم حسین